آج ہم ایران کی تاریخ پر ایک تفصیلی ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ہم 1900 سے لے کر موجودہ دور تک ایران کے سیاسی، معاشی اور سماجی اتار چڑھاؤ کو دیکھیں گے۔ خاص طور پر اسلامی انقلاب، عالمی جنگوں میں ایران کا کردار، امریکہ اور اسرائیل سے تعلقات اور موجودہ ایران اسرائیل تنازع پر بات کریں گے۔ 1900 میں ایران پر قاجار خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت ایران معاشی طور پر بہت کمزور تھا۔ روس اور برطانیہ جیسی طاقتیں اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ 1919 میں برطانیہ نے ایران پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوامی مزاحمت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام رہا۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا اور پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایران کو جدید بنانے کی کوشش کی، جس میں اسکولوں، ریلوے اور فوج کی جدید ساز و سامان شامل تھی۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے دوران روس اور برطانیہ نے ایران پر قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ ایران کے تیل کے ذخائر تک رسائی چاہتے تھے۔ 1941 میں رضا شاہ کو معزول کر دیا گیا اور ان کے بیٹے محمد رضا شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 1951 میں ڈاکٹر محمد مصدق نے ایران کی تیل صنعت کو کمیانے کی کوشش کی۔ 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے ایک سازش کے ذریعے مصدق کو ہٹا دیا گیا اور شاہ کو مکمل اختیارات دیے گئے۔ شاہ نے 1963 میں سفید انقلاب کے نام سے اسلحہ متعارف کروایا، جن میں زمینی اصلاحات اور خواتین کو ووٹ دینے کا حق شامل تھا، لیکن ان کے حکومت میں سواک نامی خفیہ پولیس مخالفین پر ظلم کرتی تھی، جس کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ بڑھتا گیا۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں شاہ کی حکومت کو ختم ہوئی اور آیت اللہ علی خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ ایران قائم ہوا۔ انقلاب کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات یکسر خراب ہو گئے۔ 1989 میں ہی ایرانی طلباء نے امریکہ سفارتخانے پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکیوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ بحران 444 دن تک جاری رہا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی کو مزید گہرا کر دیا گیا۔ 1980 میں صدام حسین کی قیادت میں عراق نے ایران پر حملہ کر دیا، جس سے ایک طویل اور خونریزی جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی اور اس میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ ایران نے اس جنگ کے دوران امریکہ اور مغربی ممالک کو اپنا دشمن سمجھا، کیونکہ انہوں نے عراق کی حمایت کی تھی۔ 1930 سے 1970 تک ایران اور امریکہ کے تعلقات نسبتاً اچھے تھے۔ امریکہ نے شاہ ایران کی حمایت کی اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور فوجی تعاون جاری رہا۔ اسی طرح ایران نے 1948 میں اسرائیل کو تسلیم کیا اور شاہ کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ تیل کی تجارت بھی ہوتی رہی۔ لیکن 1980 کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات مکمل طور پر خراب ہو گئے۔ ایران نے امریکہ کو عظیم شیطان قرار دیا اور امریکہ نے ایران پر کئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ اسی طرح ایران نے اسرائیل کو صہیونی حکومت کہہ کر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ حماس اور حزب اللہ جیسے تنظیموں کی حمایت کرنے لگا۔ اسرائیل نے بھی ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے خطرہ قرار دے دیا اور کئی موقع پر ایران کے جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے دمشق شام میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ایران کے 7 بڑے فوجی افسران جان بحق ہوئے، جن میں ایران کے پاسداران انقلاب کا ایک اعلیٰ کمانڈر بھی شامل تھا۔ اس کے جواب میں 13 اپریل 2024 کو ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایران نے 300 سے زیادہ ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ اسرائیل نے امریکہ، برطانیہ اور اردن کی مدد سے ان میں سے زیادہ تر کو روک دیا۔ یہ واقعہ تاریخی تھا، کیونکہ پہلی بار ایران نے اسرائیل کو اپنے ملک سے براہ راست نشانہ بنایا۔ اس کے بعد 13 جون کو تقریباً 3 بجے اسرائیل کے لگ بھگ 200 فائٹر جیٹ ایران کی طرف اڑان بھرتے ہیں۔ اس فائٹر جیٹ میں اسرائیل کے F-35 اسٹیل فائٹر جیٹ، F-15 گراؤنڈ اٹیک جیٹ، F-16 ایئر ڈیفنس فائٹر جیٹ شامل تھے۔ یہ فائٹر جیٹ گولڈن ہاریزون لانگ رینج سپر سونک میزائل اور روکس اینڈ سرفکس میزائلوں کے ساتھ لیس تھے۔ ان فائٹر جیٹوں کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے 3 گروپوں میں بھیجا گیا، جس میں فرسٹ گروپ کے فائٹر جیٹس سیریا، جارڈن اور عراق کے ایئر سپیس یوز کرتے ہیں اور ایران کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پلاننگ جتنی آسان لگ رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سیریا، جارڈن اور عراق کے ایئر سپیس میں ایئر فیولنگ اور اٹیک کوارڈینیشن کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی اسٹریٹجک پوائنٹ کو بھی ہٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ انہیں واپسی میں کسی بھی حملے کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں اور ایران کے خوزستان اور تہران میں موجودہ ریڈار انسٹالیشن اور ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کو ہٹ کرتے ہیں۔ جس کے بعد گروپ 2 کے فائٹر جیٹ اڑان بھرتے ہیں، وہ ایران کے بیلسٹک میزائل کو نشانہ بناتے ہیں، اور اینڈ میں تیسرے گروپ کے فائٹر جیٹ میٹنگ روم، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو نشانہ بناتے ہیں۔
ایران کے ایئر ڈیفنس سے بچنے کے لیے یہ روکس میزائل کا استعمال کرتے ہیں، جس سے وہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے رینج کے باہر سے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہم نے یہ قدم اپنے عوام کے دفاع کے لیے اٹھایا ہے۔ ہم ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حملے کے کچھ گھنٹے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خمینی نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے اسرائیل کو سخت ترین الفاظ میں دھمکی دی کہ یہ حملہ ہماری قومی سلامتی پر حملہ ہے۔ ایران اس جرائت کو بھرپور فیصلہ کن جواب دے گا۔ ایرانی فوج، پاسداران انقلاب اور ملک کے تمام فضائی میزائل فورس کو ہائی الرٹ کر دیا۔ روس اور چین نے اسرائیل پر تنقید کی اور اسے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اس کے جواب میں ایران نے آپریشن وعدہ صادق سوم کے تحت جوابی کارروائی کی، جس میں ایران نے بیلسٹک میزائلوں اور خودکار ڈرون کے ذریعے اسرائیل کے فوجی اور انٹیلیجنس مراکز کو بھی کئی بار نشانہ بنایا اور اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر مسلسل اپڈیٹ دیتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، فلسطین، ایران کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔